رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی یکتائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، کیونکہ وہ کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ وہ وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ وہی مشکل کشا ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، وہی اولاد بخشنے والا ہے، وہی تندرستی عطا فرمانے والا ہے۔ هو اللہ احد، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں اور وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جن کی ہر بات فرمان الہی ہے، ہر حکم ربانی ہے، جن کی فرما برداری ذریعہ نجات ہے اور نافرمانی وجہ عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ کوثر کے 5 لیکچر جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، جن میں ہم نے پوری کوشش کی ہے کوثر کے معنی، مفاہیم، اس کی توضیحات سمجھانے کی۔ آج 6واں لیکچر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورے خلوص کے ساتھ بیان کرنے کی اور سننے والوں کی سماعت کو اچھی طرح سے ان کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے لیکچر میں دوسری آیت کا لاسٹ لفظ وانحر کے بارے میں تشریح و توضیح ہے۔ فصلی لربک کا پچھلے لیکچر میں آپ جو ہے وہ سن چکے ہیں نماز کے بارے میں، اور آج کا لیکچر وانحر یعنی قربانی کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی نہر کا معنی کیا ہے، لغت میں اس کا معنی کیا آیا ہے۔ تو نہر لغت میں سینہ کے بلائی حصے کو کہتے ہیں۔ نہر ینحر کا معنی سینے پر مارنا اور ذبح کرنا۔ تو اصطلاح شریعت میں اونٹ کی قربانی کو نہر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ 10 ذی الحجہ جس دن عام مسلمان قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے نا۔ تو سرزمین عرب میں عام طور پر اونٹ کی ہی قربانی کی جاتی ہے، اس لیے سورہ کوثر میں قربانی کا حکم دینے کے لیے وانحر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اکثر اوقات مطلق قربانی کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے بھی نہر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے، ان کے نام کی قربانیاں کر دیتے، اور بتوں کے نام پر جانور جو ہے چھوڑ دیے جاتے تھے، جیسا کہ تفسیر قرطبی میں آتا ہے ان ناسا یصبون لغیر اللہ وینحرون لغیر اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے آپ کی ساری امت کو حکم دیا ہے کہ جس طرح نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنی چاہیے، اسی طرح تمہاری قربانی
نیاز نظر چڑھاوے مالی عبادات بھی صرف اور صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ بخشش اور فیاضی کا بڑا درجہ اثار ہے کہ دوسروں کے آرام کی خاطر اپنا آرام چھوڑ دیا جائے، یعنی خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانا، خود پیاسا رہ کر دوسروں کو پلانا، خود تکلیف برداشت کر کے کسی دوسرے کو آرام پہنچانا، غرض دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھنے کو اثار کہتے ہیں، اور یہ انسانی شرافت کا بہترین جوہر ہے۔ لیکن اس اثار سے بڑھ کر فیاضی کا سب سے بڑا اور سب سے آخری درجہ قربانی ہے کہ دوسروں کی خاطر اپنی جان بھی دے دیں۔ ہر وہ نیک کام جس میں اللہ تعالیٰ کی قرابت اور نزدیکی حاصل کی جائے قربانی کہلاتا ہے۔ تو عرف عام میں عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبح کیے جانے والے جانوروں کو قربانی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے بعثت نبوی سے قبل غیر اللہ کے نام پر چھوڑے جانے والے 4 قسم کے جانوروں کا ذکر فرمایا اور ان کی مذمت بیان کی ہے۔ کون سے ہیں وہ 4 جانور؟ بحیرہ سب سے پہلے ہے، نمبر 1 پہ بحیرہ، ایسا جانور جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک دیا جائے۔ دوسرا ہے سائبہ، وہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا اور اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا، وہ جہاں مرضی چلے پھرے کھائے پیے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا۔ اور تیسرا ہے وسیلہ، ایسی اونٹنی جو دوبارہ مادہ کو جنم دے، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی زمانے جاہلیت میں یہ کام تھا۔ ہاں، ایسا اونٹ جس کے نطفہ سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، اسے بھی سانڈ کے طور پر بتوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایات میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے نام پر چھوڑے جانے اور وقف کیے جانے والے ان جانوروں کی شدید مذمت فرمائی ہے اور اسے مشرکانہ فعل قرار دے کر غیر اللہ کے نام کی قربانی، نیاز، نظر چڑھاوے اور منت سے منع کر دیا۔ قرآن پاک میں سورۃ مائدہ آیت نمبر 103 میں آتا ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون، کہ یہاں لمحہ بھر کے لیے غور کریں کہ آج بھی یہ مشرکانہ عمل کسی نہ کسی شکل میں کلمہ گو مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں۔ افسوس کہ آج بھی قبروں، زندوں اور مردوں کے نام پر دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، ہے نا ایسا؟ فقیروں اور پیروں کے نام پر گایوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ جہاں چاہے کھاتی رہے پیتی رہے، کوئی انہیں روکتا نہیں، بلکہ حصول برکت کے لیے ان کی آوارہ گایوں کی خدمت کی جاتی ہے اور ان کی گردنوں میں لٹکے ہوئے کپڑوں میں پیسے ڈالے جاتے ہیں۔ تو یہ سب مشرکانہ اعمال ہیں، غیر شرعی حرکات ہیں اور قرآن و حدیث کے منافی افعال ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی انسانی تاریخ کی طرح بڑی پرانی اور قدیم ہے، اور قربانی کا سلسلہ ابو البشر آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے کے 100 سال بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ قرآن مجید کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی قربانی کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں کی قربانی کا واقعہ بیان فرماتا ہے، جن میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ پہلے بھی آپ یہ واقعہ جو ہے وہ کافی دفعہ سن چکے ہیں، تو اب بھی آپ سنیں اور تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے کہ قربانی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا آ رہا تھا۔ حابیل قابیل جو تھے وہ دونوں بھائی تھے۔ تو آدم علیہ السلام حابیل کا نکاح جس لڑکی سے کرنا چاہتے تھے، قابیل بھی اس لڑکی سے شادی کا خواہش مند تھا۔ تو چونکہ قابیل کا مطالبہ قاعدہ الہی کے خلاف، بے انصافی پر مبنی اور اس دور کے معاشرتی اصولوں کے منافی تھا، اس لیے اسے تسلیم نہ کیا گیا، تو وہ غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا اور کوئی انتہائی قدم اٹھانے کی دھمکی دے دی۔ تو ہر کار آدم علیہ السلام نے اس کا حل یہ تجویز کیا کہ حابیل اور قابیل دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کریں، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی، اس لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا۔ اب اس زمانے میں چونکہ کوئی غریب مسکین محتاج نہیں تھا، اس لیے طریقہ کار قربانی قبول ہونے کا یہ تھا کہ قربانی کی اشیاء پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دی جاتی تھی،
تو ہوتا کیا تھا کہ آسمان سے آگ کا شعلہ آتا اور جس کی قربانی مقبول ہوتی اس کی چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتا. قربانی کے جانور، دانوں، دوسری چیزوں کا جل کر خاک ہو جانا اس کی قبولیت کا نشان تھا. تو آدم علیہ السلام کے فیصلے کے مطابق حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی. حابیل چونکہ نیک آدمی تھا اس لیے اس نے صحت مند، خوبصورت، موٹا، تازہ دمبا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا، اور قابیل نے اپنی روایتی کجی کی بنا پر ناقص، ردی، نکارہ دانے کی قربانی کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر رکھے. تو آسمان سے آگ کا شعلہ ظاہر ہوا اور حابیل کی قربانی کا دمبا اٹھا کر آسمان کی طرف روانہ ہو گیا اور قابیل کی چیزیں جوں کی توں پڑی رہیں. اسی طرح قربانی کی کسوٹی نے بھی حابیل کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو جب قابیل کی قربانی مردود ہو گئی تو اس کا غصہ، اس کا طیش انتقام میں بدل گیا. تو اس نے علی الاعلان اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی اور واضح الفاظ میں کہا، اے حابیل میں تمہیں جان سے مار دوں گا. اس کا خیال ہوگا کہ جب حابیل دنیا میں زندہ نہیں رہے گا تو اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لے گا اور اس پر اپنا حق جو ہے وہ اس کا ثابت ہو جائے گا. تو نیک، شریف النفس اور پاک باز حابیل نے جواب دیا کہ اے میرے بھائی، اگر آپ کی قربانی اللہ تعالیٰ کی دربار میں قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہیں چاہیے کہ پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرو، نیک بنو، شرافت کا مظاہرہ کرو اور میرے قتل کا ارادہ ترک کر دو. اور ہاں، اگر واقعی تم مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہو، مجھے قتل کرنے کا حتمی فیصلہ کر چکے ہو، تو یاد رکھو میں کوئی جوابی قدم نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اس سے بہت بڑا ظلم خیال کرتا ہوں اور مجھے اپنے رب کے حضور حاضری کا ڈر ہے اور خوف بھی ہے. تو حابیل کی اس نصیحت بھری گفتگو کا قابیل پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے حابیل کو راستے سے ہٹانا ضروری ہے. تو حابیل کو ختم کر کے ہی اسے کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو نفس کی شیطان نے اسے سبز باغ دکھا کر اس امر پر آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصہ تمام کر دے. چنانچہ اس نے ایک دن موقع پا کر عورت کے حصول کی خاطر اپنے حقیقی بھائی کو قتل کر دیا. آج کل بھی آپ خبروں میں سنتے ہیں، اخبارات میں ایسی خبروں سے بڑے ہوتے ہیں کہ زن، زر اور زمین کی خاطر قریبی عزیز ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. بھائی بھائی کا خنجر گھونپ رہا ہے، بیوی حامد کو زہر دے رہی ہے، حامد جو ہے وہ بیوی پر گولیاں برسا رہا ہے، نوجوان اولاد جائیداد کے لیے برے ماں باپ کو ڈنڈوں سے پیٹ رہی ہے، والدین اولاد کو آگ کرنے کے اشتہارات شائع کروا رہے ہیں. تو دوست کا جو دشمن بھائی بھائی کا قاتل بن چکا ہے. آخر کیوں؟ یہ بھی خبریں سننے کو ملتی ہیں. ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے اپنی گرل فرینڈ کو یا اپنی محبوبہ کو گفٹ دینا تھا اور باپ نے پیسے نہیں دیے، اس وجہ سے باپ کا بیٹے نے قتل کر دیا، صرف اور صرف اس لیے کہ آج کا مسلمان اسلامی احکام سے باخبر نہیں. آخر کیوں؟ قرآن و حدیث کے علم سے بے بہرا ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات سے ناآشنا ہے. ان کو دولت، زمین اور عورت، اس کا لالچ اتنا زیادہ ہے، دنیاوی اغراض ہی اس کا مقصد حیات جو ہے وہ بن چکا ہے. اس کے آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، نہ قبر کا خوف ہے، نہ حشر کا ڈر ہے، نہ جہنم کی آگ کا اندیشہ ہے، اور دنیا کی رسوائی کا خطرہ ہے، نہ قیامت کی ذلت کا خطرہ ہے. تو اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے ملک، ہمارے وطن کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے. تو قابیل کے ہاتھوں حابیل کے قتل کے بعد کیا کیا واقعات ظہور پذیر ہوئے؟ تو یہ ایک لمبی تفصیل ہے جس کا یہ موقع نہیں ہے. تو فی الحال قربانی کی تاریخ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ قرآن مجید میں معجزانہ اختصار سے قربانی کی ابتدا کا قصہ قرآن پاک یوں بیان فرماتا ہے. سورۃ مائدہ آیت نمبر 27-28 ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.
کہ اور آپ ان اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنائے. جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی, دوسرے کی نہ ہوئی. تو دوسرے نے پہلے سے کہا میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا. پہلے نے جواب دیا اس میں میرا کیا قصور کہ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. تو میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. تو یہ تھا حابیل اور قابیل کا واقعہ جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہاں سے قربانی کی ابتدا شروع ہوئی. اب سنت ابراہیمی آپ دیکھ لیں کہ مشہور صحابی جو ہے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قربانیوں کی حیثیت اور تاریخ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ محترم ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابی پوچھتے ہیں فما لنا فیہا, اللہ کے رسول ان قربانیوں میں ہمارے لیے کتنا اجر و ثواب ہے؟ تو ارشاد ہوا بکل شعرۃ حسنہ, قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائی جائے گی. تو صحابہ کرام نے وضاحت چاہی کہ فصوف یا رسول اللہ, اے اللہ کا رسول اون والے جانوروں کی قربانی کا ثواب کیسے شمار ہوگا؟ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ, اون کے ہر ذرہ کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائی جائے گی. یہ احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے. تو سورۃ احزاب آیت نمبر 21 میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہل ایمان کو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنانے کا حکم دیا گیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کو بھی ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ, سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 4, کہ تحقیق ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کتنی آزمائشوں اور امتحانوں کا مجموعہ تھی, لیکن سب سے بڑی آزمائش کیا تھی کہ اپنے بیٹے کی قربانی, یعنی آپ حضرت اسماعیل کو شیرہارگی کی عمر میں, یعنی جب وہ دودھ پیتے تھے, ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ کے ساتھ بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کے بعد گاہے بگاہے ان کی خیرگیری کے لیے تشریف لے جاتے اور کئی دن یہاں قیام بھی فرماتے تھے. اسی دوران جو ہے وادی غیر زرہ میں آب زمزم کا چشمہ جاری ہو جانے کے بعد سیدہ ہاجرہ کی اجازت سے بنو جرہم یہاں آباد ہو گئے تھے اور اب یہ وادی ایک بستی کی شکل اختیار کر گئی ہے. تو یہاں بھی واقعہ یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم میں جس واقعہ کو ذبح عظیم کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں یعنی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس ذی الحجہ کے مہینے میں تشریف لائے. 8ویں ذی الحجہ کی رات آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. صبح بیدار ہو کر شام تک اسی سوچ میں رہے کہ یہ خواب جو ہے وہ رحمانی ہے یا شیطانی. اس لیے 8 ذی الحجہ کو جو ہے یوم التراویح سوچ کا دن کہا جاتا ہے. دوسری رات پھر ویسا ہی خواب آیا تو آپ پہچان گئے کہ یہ خواب جو ہے وہ شیطانی نہیں ہو سکتا بلکہ رحمانی ہے. تو اس لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچان کا دن کہا جاتا ہے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ کو 3 دن مسلسل یہ خواب آیا اور آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرا رب مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگتا ہے. تو آپ فوراً اپنے لہتے جگر کو فرمان الہی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر ایک بچہ قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی, اللہ کے قرب حاصل ہو جائے تو یہ بڑا سستا سودا ہے. تو آپ نے سارا ماجرا اپنے بچے اسماعیل کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. کہ پس جب
وہ آپ کے ساتھ دوڑنے کا قابل ہو گیا، فلما بالغ معه السعی، بس جب وہ آپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی، تو آپ نے فرمایا میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہارا کیا رائے ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فانظر ماذا تری کہہ کر اسماعیل کا مشورہ طلب نہیں کر رہے تھے، بلکہ اپنے بیٹے کا امتحان لے رہے تھے کہ رب کی رضا کے لیے کہ یہ آگ میں کود جانے والے باپ کا بیٹا اور ہاجرہ جیسی صابرہ شاکرہ زاہدہ کا دودھ پینے والا بیٹا رب کی راہ میں جان قربان کرنے کا حکم سن کر کیا جواب دیتا ہے؟ تو کیا تھا اسماعیل کا جواب کہ ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو سننے کے بعد وہ پیکر تسلیم و رضا اسماعیل نے جو جواب دیا، اسے قرآن میں یوں بیان کیا جاتا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل نے عرض کی، قال کہا، یا ابتی، اے میرے بابا، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس سے پورا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہ تھا ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی قربانی۔ ایک باپ کیا اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے، یا ایک بیٹا قربانی کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ دونوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا لیا۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ یہاں بھی اپنا جو تھا نا وہ کام شروع کر دیا، بہکانے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے صبح گھر سے روانہ ہوئے۔ تو بیٹا اپنی جوانی، اپنا حسن، اپنی امیدوں کی قربانی دینے کے لیے جا رہا ہے، اور باپ اپنے کئی سالہ دعاؤں کے ثمر، اپنے لہتے جگر کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جناب کعب احبار رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا تو شیطان نے کہا، اگر اب میں ابراہیم کے گھر والوں کو بہکا نہ سکا تو ان کی اولاد میں سے کبھی کوئی میرے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ تو یہ سوچ کر شیطان جو ہے نا انسانی شکل میں دوڑتا ہوا سیدہ ہاجرہ کے پاس پہنچا اور سیدہ ہاجرہ سے سوال کیا کہ ابراہیم کہاں ہیں اور اسماعیل نظر نہیں آ رہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے بتایا کہ دونوں باپ بیٹا اس گاٹھی سے لکڑیاں لینے سیر و تفریح کے لیے باہر گئے ہیں۔ تو شیطان نے کہا، نہیں، بلکہ ابراہیم تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ساتھ لے گیا ہے۔ تو ہاجرہ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان نے خود ہی کہا کہ یہ تیرے رب کا حکم ہے، وہ اپنے رب کے حکم کے ساتھ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ تو ہاجرہ نے فرمایا، اگر رب کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اگر ہزاروں اسماعیل بھی ہوں تو حکم الہی پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی ماؤں کو دیکھ لو، قربان کرنا تو دور کی بات ہے، دین کی راہ پر چلنے کے لیے روک رہی ہیں، دین کی راہ پر چلنے کے لیے ان کو آمادہ نہیں کر رہی۔ تو حضرت ہاجرہ کا ماں ہے، ان کا دل اتنا حساس اور نرم ہے کہ ہر ماں کا اتنا جو ہے دل حساس اور نرم ہوتا ہے کہ شیطان کو یہاں سے 100% کامیابی کی امید تھی، لیکن منہ کی کھا کر بھی ہمت نہ ہاری، دوڑتا ہوا اسماعیل کے پاس آیا۔ آپ اس وقت ابراہیم کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، تو اسماعیل سے مخاطب ہو کر شیطان نے کہا کہ تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ پوچھا کیوں؟ شیطان نے کہا رب کے حکم سے۔ تو اسماعیل نے جواب دیا، اگر رب کا حکم ہے تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، میرے والد کو رب کا حکم ضرور پورا کرنا چاہیے۔ اب شیطان جو ہے یہاں بھی اس کا بس نہ چلا، تو ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور کہا، میں جانتا ہوں کہ شیطان نے میں تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی حکم تو اللہ تعالیٰ کا تھا۔ اس نے کہا کہ شیطان نے آپ کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ اتنے عقل مند اور سمجھدار ہو کر اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اور کئی طریقے ہیں، تمہیں بڑھاپے میں ایک بچہ نصیب ہوا ہے۔ پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل جو ہے وہ کافی عرصے بعد ان کے ہاں پیدائش ہوئی تھی، تو بیٹا وہ اتنا حسین و جمیل ہے کہ اسے دیکھ کر چاند بھی شرما جائے، اگر تم نے اسے ذبح کرتے تو تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، تمہارا خاندان مٹ جائے گا، کیونکہ بیٹے سے نسل جو ہے نا وہ آگے بڑھتی ہے نا۔ تو شیطان نے بڑے وسوسے ڈالے، بڑا بہکایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا
کہ یہ شیطان ہے اور مجھے رب کے حکم سے روکنے کے لیے تدبیریں کر رہا ہے۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، اے دشمن الہی پیچھے ہٹ جا، میں ضرور اپنے رب کے حکم پر عمل کروں گا اور تیری کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ اب ابراہیم اپنے صاحبزادے کو قربان کرنے کے لیے تیار اور صاحبزادہ قربان ہونے کے لیے تیار۔ تو جب قربان کرنے کا مرحلہ قریب آیا تو عطا اشعار بیٹے نے عرض کی کہ میرے ہاتھ اور پاؤں رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیجیے تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، بے خبری میں میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں میں نہ پڑ جائیں۔ چھری کو تیز کر لیں اور جب ذبح کرنے لیں گے تو تیزی سے اسے میری گردن پر چلا دیں۔ ذبح کے بعد آپ گھر لوٹیں تو میری ماں ہاجرہ کو میری طرف سے سلام دیجیے گا۔ اگر میرا کرتا میری والدہ کے پاس لے جانا چاہتے ہوں تو لے جائیں، میری قمیص دیکھ کر میری ماں کو بڑی تسلی ہوگی۔ تو اس گفتگو کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیار کرنے کے بعد جانور کی طرح باندھا، چھری کو تیز کیا، منہ کے بل زمین پر لٹایا اور تیز چھری ہاتھ میں پکڑ کر اسماعیل کی گردن پر پھیرنی شروع کر دی۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب وہ دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو آپ اندازہ فرمائیں کہ خلیل اللہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی محبت پر بیٹے کی محبت کو قربان کر دیا، یعنی شفیق باپ نے چاند سے بیٹے کے حلق پر چھری رکھ دی۔ تو میدان منام ابراہیم اور اسماعیل نے جب اطاعت الہی کا یہ ناقابل فراموش منظر پیش کیا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ یعنی فرشتوں نے عرض کی تھی نا کہ اللہ تیرا بندہ تیرے حکم پر اپنے بیٹے کی گردن کاٹ رہا ہے، تو جواب آیا فرشتوں آج ابراہیم اسماعیل کی اطاعت کا نظارہ کرو اور میری قدرت کا مشاہدہ بھی کرو۔ تو عرض کی کہ اللہ وہ دیکھ چھری چلا رہا ہے، فرمایا اسماعیل کی گردن پر چھری چلانا ابراہیم کا کام اور اسے چھری کا کاٹ سے بچانا میرا کام ہے۔ تو ہوا یوں ہی نا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے پر چھری چلا رہے تھے لیکن وہ چھری نہیں چلی، گردن کٹنے کا نام نہیں لیتی تھی، اتنی تیز چھری تھی، پھر بھی چھری جو تھی وہ کٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آپ نے چھری کو دوبارہ تیز کیا اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کی گردن پہ رکھ دی، مگر جو رب چھری کو کاٹنے کی قوت سے نواز سکتا ہے وہ اسے کاٹنے کی طاقت کو بھی سلب کر سکتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیز چھری سے کاٹنے کی استعداد کو ختم کر دیا، اس کی طاقت کو ختم کر دیا، تو اسماعیل کی گردن پر تانبے کا کڑا چڑھا دیا۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی تو اللہ تعالیٰ نے چھری کی دہاڑ کو لوٹا دیا۔ اب کیا ہوا؟ پکار آئی، اے میرے خلیل بس تیرا امتحان ہو گیا اور تو امتحان میں کامیاب بھی ہو گیا۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 104 تا 106 تک آتا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرما رہے کہ ہم نے آواز دی اے ابراہیم بے شک تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم احسان کرنے والوں کو اس طرح بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، تو آپ اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا لے، نیکوکار بھی ہو، تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں اسے ضرور ملے گا، اور ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز سن کر تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو حضرت جبرائیل ایک موٹا تازہ سینگوں والا مینڈا پکڑے ہوئے نظر آئی۔ جبرائیل نے عرض کیا خلیل آپ کے رب نے آپ کے بیٹے کی قربانی کے بدلے میں جنت سے یہ مینڈا بھیجا اور حکم دیا ہے کہ بیٹے کی قربانی کے فدیے میں اسے ذبح کر دو۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی مینڈا قریب کھڑا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے تکبیر کہی اور اللہ کے نام پر اس مینڈے کو ذبح کر دیا۔ تو وہاں سے یہ جو ہے یہ ریت جو ہے چلی آ رہی ہے قربانی کے دن کی۔
اسی طرح بہت سے دوسرے پیغمبروں کا بھی قرآن پاک میں ملتا ہے کہ ان کو بھی کسی نہ کسی طرح جو تھی نا قربانی ان پر فرض کر دی گئی. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ قربانی کا آغاز جب جناب آدم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے ہوا، اور تمام انبیاء کی شریعتوں میں قربانی کا عمل کسی نہ کسی شکل میں جاری ساری رہا. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت آیا تو آپ نے بھی اپنی امتیوں کو، اپنے حمایتیوں کو قربانی کا حکم دیا. چنانچہ انجیل میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پس اگر تو قربان گاہ میں اپنی نظر گزارتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہی قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاب کر تب آ کر اپنی نظر گزران، یعنی نظر اتار لے، قربانی کر لے. تو قرآن مجید میں تمام امتوں پر قربانی کے وجوب کا تذکرہ ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی جگہ مقرر کی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ نے مویشی چوپایوں میں سے جو جانور انہیں دیے تھے ان پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرے. تو بس اے لوگو، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے نا، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لہٰذا اسی کی اطاعت کرو. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. تو یہی وہ قربانی ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، مختلف ادوار میں کسی نہ کسی طرح اس کا وجود قائم رہا، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حکم دیا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ صرف اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کریں اور صرف اسی کی نام کی قربانی دیا کریں. تو قربانی اللہ تعالیٰ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ، امت کا اجماعی عمل ہے. تو سورۃ کوثر میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا اکٹھا حکم دیا گیا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی کیا کریں. تو قرآن پاک میں 28ویں پارے میں 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اور قربانی صرف ایک اللہ کے لیے کرنے کا حکم دیا ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 162 اور 163 ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں. اب آپ دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی اپنی زندگی میں ہر سال جو ہے وہ قربانی کرتے رہے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کیا تو اس نے صرف اپنے لیے ذبح کیا، یعنی اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اور جس نے قربانی کا جانور نماز عید کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا. تو یہاں لمحہ بھر کے لیے عقیدہ اور عقیدت کی ایک بات کی طرف توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی کتنی اہمیت اور افادیت ہے کہ قربانی کا موٹا تازہ جانور ہے، تمام شرائط پر پورا اترتا ہے، اس میں کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں، مالک نے کثیر رقم کے ساتھ اس کو خریدا ہوا ہے. تو
محبت اور عقیدت سے کئی دن اس کی خدمت بھی کی، حصول ثواب کی نیت سے اسے خوب کھلایا پلایا، مگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث نبوی کے مطابق اسے عید کی نماز کے بعد ذبح کرنے کی بجائے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا، تو اس کی قربانی ضائع، غارت اور بیکار ہے۔ اور قربانی کا یہی جانور اگر عید کی نماز کے بعد ذبح کرتا تو اس کی قربانی مقبول ہوتی، منظور اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اب غور فرمائیں، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھ کر نکلتے ہی ہیں تو رستے میں جو ہے نا وہ گوشت ہو رہا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ انہوں نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی، تو ایسی قربانی کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، غور کریں کہ دن وہی ہے، عید کا دن، جانور وہی، گھر وہی، محلہ گلی وہی، کسائی اور چھری وہی، فرق کیا ہے؟ صرف چند منٹ کی تقدیم و تاخیر کا، یعنی عید کی نماز کے بعد قربانی کرے گا تو مقبول ہوگی اور نماز عید سے قبل کرے گا تو مردود ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی قبول و منظور وہی ہے جو سنت پر چلتا ہے، اور یہ سنت رسول کے مطابق نہیں، اس لیے یہ قربانی بھی نامقبول و مردود ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ حشر آیت نمبر 7 میں آتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا فرمائے اسے پکڑ لو، جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اب اس آیت کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں سنت رسول پر عمل کرے، طریقہ مصطفیٰ اپنائے، اسوہ نبی کو اختیار کرے، اسی میں ہماری دینی کامیابی کا انحصار ہے اور اسی پر آخرت کی کامرانی کا دار و مدار ہے۔ تو آخر میں ہم قربانی کے احکام و مسائل، شرائط و ضوابط کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کرنے کی بجائے تھوڑا شارٹ میں بیان کرتی ہوں کہ قربانی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورہ کوثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، تو جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی تک حجامت نہیں بنوانی چاہیے۔ یہ نا کچھ آداب ہے، کچھ شرائط ہیں، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ قربانی محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے، قربانی کا اصل مقصد تقویٰ اور خلوص ہو۔ اسی طرح قربانی کا جانور حلال کمائی سے خریدا ہوا ہو، حرام کمائی خرچ کرنے کا ثواب نہیں۔ حرام کمائی مثلا جو لوگ سود کے ذریعے سے کمائی کرتے ہیں یا اور جو ہے لوگوں کے مالوں پر قبضہ کرتے ہیں، اس طرح کی کمائی سے خریدا ہوا جانور نہ ہو بلکہ حلال کمائی سے خریدا ہوا ہو۔ قربانی کا جانور کم از کم مسنّا یعنی دونتا ہونا چاہیے، اگر دونتا ملنا دشوار ہو تو جزع یعنی موٹا تازہ دمبا کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ خسی جانور کی قربانی جائز ہے، سنن نبی داؤد میں آتا ہے۔ اسی طرح گائے کی قربانی میں 7 اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، یعنی 10 حصے ہو سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اسی طرح تمام اہل خانہ کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، زیادہ کی استطاعت ہو تو کر سکتے ہیں ورنہ ایک کا قربانی کی جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ ذی الحجہ میں کے دنوں میں اس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ ہمارے گھروں میں فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اور قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا بہت ضروری ہے، جیسے کہ جانور جو ہے وہ کانا، لنگڑا، اندھا، ٹوٹے سینگ والا، لاغر، بوڑھا، کان کٹا ہوا، کان میں سوراخ والا، اس طرح کا جانور نہ ہو۔ اگر قربانی کے جانور میں خریدنے کے بعد نقص جو ہے واقع ہو جائے تو دوسرا بے عیب جانور خرید لینا زیادہ بہتر ہے۔ اگر مالی استطاعت نہ ہو تو اسی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، مسند احمد میں آتا ہے یہ۔ تو قربانی کا جانور نماز عید الاضحیٰ کے بعد ذبح کیا جائے، جیسے پیچھے بھی میں نے بتایا ہے، تو نماز عید سے قبل ذبح کیا گیا جانور قربانی شمار نہیں ہوگا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ جو سارے میں آپ کو شرائط ادائب بتا رہی ہوں یہ سارے حدیثوں کے پوائنٹ ہیں، حدیثوں سے لیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے، دوسروں سے مدد لینا بھی جائز ہے، کسی سے بھی ذبح کروایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جانور ذبح کرنے کے لیے چھری کی دھار تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے لوگوں کی چھریاں جو ہے وہ تیز نہیں ہوتی، وہ جانور کو کاٹنے میں بہت سی مشکل آتی ہے اور جانور کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جو ہے وہ چھریاں، چاقو جو بھی ہوں اس کو پہلے ہی اچھے طریقے سے تیز کر لینا چاہیے۔
اسی طرح قربانی کا جانور ذی الحجہ کو ذبح کرنا افضل ہے، تاہم 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک قربانی کرنا جائز ہے۔ قربانی کے جانور کا گوشت خود کھائیں، دوستوں میں بانٹیں، غربا مساکین کو کھلانے کا حکم ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ قربانی کے جانوروں کی کھال غربا مساکین محتاجوں کا حق ہے، اس کو ذاتی استعمال کے لیے مسلح ڈول وغیرہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن جو قصاب کو اجرت میں دینا جائز نہیں ہے۔ قربانی کی کھالیں جو ہیں وہ طلباء مدارس کے اخراجات میں صرف کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تھے قربانی کے کچھ آداب، شرائط جن پہ ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہ حضور دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں، ہماری قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے نیک اعمال کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔